11ویں شریف کی تاریخ قریب ہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں عموماً مسلمانوں کا بڑا طبقہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن میں یاد کرتا ہے، اور آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے فاتحہ دلاتا ہے، اور فاتحہ میں عموماً مرغا وغیرہ پیش کیا جاتا ہے۔ تو مسئلے کے روح سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ مرغ فاتحہ دلانا یہ ضروریات میں سے نہیں ہے، اور نہ اس کا حکم ہے۔ اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ لوگوں نے اس قدر اسے لازم سمجھ لیا ہے کہ بقیہ بہت سی چیزیں بھول بیٹھے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پہ آپ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ جب تحصیل علم کے لیے نکلے تو والدہ نے ایک نصیحت کی تھی کہ حالات خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، کسی صورت میں راست بازی اور سچائی کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے ساتھ شریک ہو کر سفر پہ روانہ ہوئے۔ ایک مقام پہ ڈاکوؤں کے ٹولے نے قافلے کو گھیر لیا اور لوٹ پاٹ اور قتل و غارت گری انہوں نے مچا دی۔ جان خطرات میں ہے اور مال بھی خطرے میں ہے۔ ایسے عالم میں بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ڈاکو آتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ سچائی کا دامن نہیں چھوڑتے۔ جوانی کی عمر ہے لیکن ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نبھاتے ہیں اور آپ سچ بات کو سامنے رکھ دیتے۔ ہم اس مسئلے کو بھول گئے، ہم اس واقعہ کو بھول گئے۔ زندگی کے اس سبق سے ہم نے کوئی سبق نہیں لیا۔ اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی کامل ہے، مادرزاد ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، اور ولی تبھی اللہ رب العزت کسی کو بناتا ہے جب اسے علم سے سرفراز کر دیتا ہے۔ تو گویا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی طور پر علم سے آراستہ ہے من جانب اللہ، لیکن اس کے باوجود تحصیل علم کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں۔ وہ ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم دین کو نہیں جانتے، دین کی بنیادی باتوں کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، نہ ہمیں کلمہ یاد، نہ سورہ یاد، نہ آیتیں یاد، نہ ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے جن باتوں کو جاننا ضروری ہے وہ باتیں ہم جانتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم دور دراز کا سفر کیا کریں، ہم محلے ٹولے میں منعقد ہونے والی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، مجالس علم میں شریک نہیں ہوتے، پھر بھی ہمارے دل میں غوث پاک کی محبت ہے۔ ہم سچ نہیں بولتے لیکن ہمارے دل میں غوث پاک کی محبت ہے۔ عبادت کا حال یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا بڑا طبقہ عبادت سے کوسوں دور، ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ جمعہ پڑھ لیا، اللہ رحم فرمائے، جبکہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول کیا تھا۔ آخری ایام میں کتابوں میں ملتا حالات زندگی میں علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، پوری رات بیدار رہ کر اللہ کو یاد کرتے، اللہ کے حضور سر بسجود رہتے، دعا اور مناجات، ذکر اور اذکار اور قرآن کی تلاوت میں گزارا کرتے تھے۔ اور ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ آج ہمیں 11ویں شریف کے موقع پر مرغا کے علاوہ کچھ یاد نہیں، نہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راست گوئی یاد ہے، نہ ان کی سچائی یاد ہے، نہ تحصیل علم کے لیے ان کا گھر سے نکلنا یاد ہے۔ علم کی تحصیل اور جستجو میں جو کٹھنائیوں کا سامنا رہا آج وہ بھی یاد نہیں، اور عمر کے آخری پڑاؤ پہ آپ نے جو عبادت اور بندگی کی وہ سب باتیں ہم نے بلا دی۔ تو اگر واقعی ہمارے دل میں غوث پاک کی محبت ہے تو ہمیں غوث پاک کی ان تمام باتوں سے سبق لینے کی ضرورت ہے، اور ہم سب لوگوں کو سچائی سے جڑنے، علم حاصل کرنے اور اللہ کی عبادت اور بندگی میں اپنی زندگی کی صبح و شام لگانے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سچ بولنا فرض ہے، علم حاصل کرنا فرض ہے، عبادت کرنا فرض ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں مرغ کا فاتحہ دلانا بہت زیادہ تو مستحبات میں سے ہے۔ اگر کیا تو سعادت کی بات ہوگی، اور نہ کیا تو آدمی گناہگار بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو حقیقت کو سمجھنے اور اسے اپنانے کی سعادت عطا فرمائے۔